فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس کی ایک عمر اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کائنات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور پھر اس کے علاوہ جو خلا کا حصہ ہے، اور پھر اس خلا میں اور اس کائنات میں بسنے والی مخلوقات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ جھیل، یہ جھرنے، یہ پہاڑ، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یعنی اس کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بقا ہو، ہر چیز کو فنا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ کل من علیہا فان، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، رب ذوالجلال کی جو ذات عالی ہے، وہ باقی رہے گی، باقی تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان جاندار چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان موت سے گزرے گا، جنات موت سے گزرے گا، چرند پرند جتنی بھی ذی روح ہیں، جن کو اللہ نے روح بخشی ہے، ان کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اس راہ سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اس کائنات کو وجود بخشا، اور پھر اللہ ہی اس کائنات کو فنا کر دیں گے، اور تمام چیزوں کو فنا کر کے ان 18,000 مخلوقات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کے اعتبار سے حساب و کتاب ہوں گے۔ حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ختم کر دے گا۔ یہ موت کا جو پنگا ہے دنیا تک ہی ہے بس، اور دنیا میں اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کا باغی کیوں نہ ہو، لیکن موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم محفوظ قلعوں میں بند ہو جاؤ گے، محفوظ قلعے، تو ان محفوظ قلعوں میں بھی موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر خود پکڑ لے گی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، موت تمہیں خود آ کر پکڑ لے گی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہم لوگ کمیونسٹ بول دیتے ہیں، لا مذہب، دہریہ بول دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت ہیں، ایک باقاعدہ ان کا ایک الگ مذہب ہے، کمیونسٹ، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ بھی موت کا اقرار کرتے ہیں
یعنی دنیا میں ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ جس کا اقرار ہر شخص کرتا ہے کہ موت تو آنی ہے. کوئی ایسا بندہ آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا, کوئی سائنسداں ایسا پیدا نہیں ہوا, کوئی بڑا سا بڑا دہریہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہتے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں. لیکن کوئی ایک بھی بندہ آج تک اس کائنات میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ بھی موت نہیں آئے گی. ہاں, موت سے بچنے کی ترکیبیں بہت سے لوگوں نے کی. بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا بھائی میں اتنے سال زندہ رہ پاؤں گا. ایک بندہ گزرا ہے مائیکل جیکسن, نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, گانے بھی یاد ہوں گے مائیکل جیکسن کے. کیا کر دیا بھائی یہ, تو مائیکل جیکسن جو تھا یہ ڈانسر تھا, میرے خیال میں ڈانسر تھا بھائی. ارے بتا دو, یہ تو پتہ ہی ہوگا ڈانسر تھا. کیا تھا, ہے ڈانسر تھا نا. ہاں, تو مائیکل جیکسن بہت بڑا ڈانسر تھا امریکہ کا. تو اس نے کیا کیا, اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. کیا کہتا میں 150 سال زندہ رہوں گا. وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا کہ انفیکشن لگ جائے گا, انفیکشن لگ جائے گا, بیماری لگ جائے گی. اور ہر وقت 50-60 ڈاکٹر اس کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے, صبح سے شام تک. باقاعدہ ان کو سیلری پرووائڈ کرتا تھا, بڑے بڑے ڈاکٹرز. کوئی بھی کھانا پہلے اچھی طرح وہ ڈاکٹرز چیک کرتے تھے, جب اس کو کھلاتے, پہلے وہ ڈاکٹر کھاتے تھے پھر اس کو کھلاتے تھے. اور کسی بھی بندے سے وہ ملتا نہیں تھا, ہاتھ نہیں ملاتا تھا, کبھی کسی کے جراثیم نہ لگ جائے, کوئی بیماری نہ لگ جائے, یہ ہے وہ ہے. دنیا بھر کی احتیاط کا اس نے پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا, کھانے کا, پینے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا. اور باقاعدہ 50-60 ڈاکٹرز کو مستقل وہ رکھتا تھا اپنے پاس. 24 گھنٹے اس گھر میں رہتے تھے, اس کے گھر میں. ان کو سیلری, دن کے ڈاکٹر الگ ہیں, رات کے ڈاکٹر الگ ہیں. دن والے ڈاکٹر گھر میں چلے گئے, رات والے ڈاکٹر آ گئے جو اس کی پہرے داری کرتے تھے ہر وقت تاکہ موت نہ آ جائے کہیں سے. اس نے کہا تھا 150 سال تک تو کیا ہے زندہ رہوں گا. اپنی صحت کا اس طرح اس نے مینٹین کرا ہوا تھا. لیکن ایک رات ایسا ہوا, ڈاکٹر سب سوتے رہ گئے اور مائیکل جیکسن بھی سوتا ہی رہ گیا. جب صبح دیکھا تو کیا ہے, مائیکل جیکسن مرا ہوا پڑا ہے. قرآن کی وہ آیت, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ اگر تم محفوظ قلعوں میں بھی جا کر بند ہو جاؤ گے تو موت کا فرشتہ وہاں بھی تمہیں آن پکڑے گا. سارے ڈاکٹر رکھے رہ گئے, سب کا سب کچھ دھرا رہ گیا, اس کی احتیاط, اس کا کھان پین, اس کو سب کچھ دھرا رہ گیا. اور میرے خیال میں 50-60 سال بھی نہیں جی پایا. 150 سال کا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 150 سال سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی. موت کا تو اقرار کر رہا تھا وہ کہ آئے گی, لیکن انہوں نے سوچا اگر میں اپنے آپ کو فٹ فور رکھوں گا تو موت نہیں آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ کا نظام الگ ہے. موت بیماری سے نہیں آتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری کا علاج مت کرنا. موت کمزوری سے نہیں آتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کمزور ہو جائے تو طاقت کی چیزیں مت کھانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. صحت کی حفاظت, یہ جو باڈی ہے نا, یہ جسم, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے. تو اس جسم کا صحیح استعمال, اس جسم کی حفاظت, اس کو صحیح رکھنا, اس کو فٹ رکھنا, ایسی چیزیں کھانا جو ہمارے جسم کو طاقت پہنچائے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا, نشہ کیوں حرام ہے, سگریٹ کیوں حرام ہے, یہ جو غلط چیزیں کیوں حرام ہے, اس سے سماجی نقصان تو ہے ہی, انسان کی باڈی کو بھی نقصان ہے. اس لیے کیونکہ یہ باڈی جو ہے اللہ کی امانت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو موت بیماری سے نہیں آتی, موت کمزوری سے نہیں آتی. موت کا تو میرے رب نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جب موت کا وقت آئے گا, اذا جاء, کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ, 1 لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے. 1 سیکنڈ, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو اس میں 1 سیکنڈ کتنی بڑی چیز ہے, سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یعنی جو بھی انسان مرتا ہے, چاہے کوئی پھانسی لگا کر مرے, چاہے کوئی زہر کھا کر مرے, چاہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے مرے, یا کسی نے اس کا مرڈر کر دیا, وہ اس کی موت اسی طریقے سے اللہ نے لکھی ہوئی تھی. ایسا نہیں, بعض لوگوں کو یہ تصور عقیدہ ہے بھائی کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو بھوت بن کے آئے گا وہ.
ایسا اس طرح کی باتیں کرتے نا کہ بھائی وہ ابھی مرا نہیں ہے، وہ بھوت بن کے گھر میں آئے گا، یا کہ کسی نے آگ لگا لی مر گیا تو ابھی وہ مرا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی کیا ہے روح تڑپتی رہے گی یا وہ پھرتا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو جس طریقے سے بھی مرے، ہاں یہ الگ بات ہے، وہی والی بات کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اگر کسی نے پھانسی کے پھندے میں جھول کر اپنے آپ کو مار لیا، کسی نے گولی سے اپنے آپ کو مار لیا، زہر سے اپنے آپ کو مار لیا، جلا کر مار لیا، تو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ تو نے اپنے آپ پر موت کیوں طاری کری، حالانکہ وہ موت اس کی اسی طریقے سے مقدر تھی، وہ اس کی اسی طریقے سے مقدر تھی جو اس طریقے سے آئی ہے۔ موت تو اللہ نے متعین کری تھی، لیکن اس کا وہی ٹائم متعین تھا۔ جیسے کوئی انسان ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی انسان ڈوب کر مر گیا، کسی انسان نے اپنے آپ کو خود مار لیا، تو اب اس نے، کیونکہ موت کے اس کا ٹائم وہی متعین تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ختم کیا ہے، اس ختم کرنے کی ذمہ داری اب اس کو کیا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے وہاں دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے وہاں دینا پڑے گا۔ تو موت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ ہرگز کسی بھی انسان کی موت کو ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا نا تو ہمارے کیا ہیں عزائم بڑے مضبوط ہوں گے۔ آج ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے، ہم سوچتے ہیں اگر ہم جنگ کے میدان میں کودیں گے تو کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یہ عقیدے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مارنے والی نہیں ہے، کوئی طاقت تمہیں بچانے والی نہیں ہے، کوئی طاقت تمہیں بچانے والی نہیں ہے، جب اللہ نے جو وقت آپ کا متعین کیا ہوا ہے اسی وقت موت آئے گی، اس سے پہلے آپ کو موت نہیں آ سکتی ہے، اس سے پہلے آپ کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا ٹھیک کرو۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آپ پڑھیے، وہاں کے نوجوان، ایک نوجوان نے یہ لکھا، میں نے اس نے کہا کہ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت انسان کی وقت سے پہلے نہیں آ سکتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن اس بات کا شاہد ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ کسی بھی انسان کی موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جو اللہ نے متعین کیا ہوا ہے اس سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر کیوں پھر ہم کیا ہے بستر پر مریں، کیوں پھر ہم بخار کی موت سے مریں، کیوں پھر ہم بیماری کی موت سے مریں؟ ہم تو مقابلہ کر کے مریں گے، ہم کیا ہے اسرائیل کی توبوں کا جواب دیں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ جہاد اور مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کی موت مریں گے، کیونکہ وقت سے پہلے موت آنی ہی نہیں ہے۔ اگر وقت سے پہلے موت آتی تو آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے۔ خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی ہیں، کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں، اور ان کے جسم پر کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر ان کے، بھائی جب بیچ میں آیا کریں تو پیچھے بیٹھا کریں، جب بیچ میں آیا کریں تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھیں، ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو۔ 125 جنگ بندہ لڑ رہا ہے، لیکن کیا ہے میدان میں نہیں مرتا ہے، مرتا بستر پر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بستر کی موت متعین کی تھی۔ تو موت کا اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ جنگ کے میدان میں ہے تو جنگ کے میدان میں اس سے موت اگر اللہ نے مقدر کی ہے شہادت تو ہی آئے گی، وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مقدر میں جو رزق ہوتا ہے، جب تک کہ حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ اپنے ایک ایک رزق کو اگر وہ کھا نہیں لے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، جتنی سانسیں اللہ نے متعین کی ہے انسان کی، اتنی سانسیں وہ لے کر اس سے پہلے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو، کسی کا آخری وقت کہ کوئی بندہ کیا ہے بالکل جان لبے دم ہے، کسی کا دم توڑتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک چیز نوٹ کرنا، آپ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ بس آخری اس پر ہے، لمبی لمبی جلدی جلدی سانسیں لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو مرتے ہوئے لمبی لمبی جلدی جلدی سانسیں لیتا ہے، ہارٹ بیٹس بڑھ جاتی ہیں اس کی، یعنی نارمل جو ہوتی ہیں اس سے کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اس کی سانسیں بہت جلدی جلدی سانسیں لیتا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا وہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ جلدی جلدی سانسیں لے رہا ہے، بہت اسپیڈ سے سانسیں لے رہا ہے، اس کا ہارٹ کیا بہت تیزی میں پمپنگ کر رہا ہے،
جو نارمل ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اس بندے کی زندگی کی مثال کے طور پر 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، اور اس کی سانسیں ابھی کیا ہیں؟ اتنی باقی ہیں جتنی سانسیں بندہ 10 منٹ میں لے سکتا ہے۔ اس کی ہارٹ بیٹس اتنی باقی ہیں جتنی کیا ہے؟ 10 منٹ میں نارمل طریقے سے ہوں۔ تو اپنی سانسوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی سانسیں اللہ بڑھا دیتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹس کو اللہ بڑھا دیتا ہے، تاکہ جتنی سانسیں اللہ نے مقدر کر دی ہیں، جتنی مرتبہ دل کو کیا ہے پمپنگ کرنا مقدر کر دیا ہے، وہ ساری سانسیں جب تک مکمل نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ تو ہمارا اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اتنا مضبوط عقیدہ اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کی موت کا جو وقت متعین کیا ہوا ہے، اس سے 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آ سکتی ہے، 1 سیکنڈ بعد میں موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن مسلمانوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہے وہ کبھی بھی کافر کی توپوں سے نہیں ڈرتے ہیں، کافر کے ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے فلسطین کے مٹھی بھر مسلمان، بالکل نہتے مسلمانوں نے، کہ اسرائیل جیسے طاقتور ملک، اسرائیل تو بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کے پیچھے پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے اس کو ہتھیار سپلائی کیا ہے، پروٹیکشن سپلائی کیا ہے اس کو دیا ہوا ہے، لیکن وہ مٹھی بھر نوجوان انہوں نے کیا ہے ان کا مقابلہ کیا اور اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے۔ فلسطین میں 80% بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، 80% وہاں کی عورتیں حافظ قرآن ہوتی ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، قرآن ان کے سینوں میں اترا ہوا ہے، انہیں پتا ہے کہ موت کا اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، وقت سے پہلے موت نہیں آنی ہے۔ جو قائد اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جو 7 بڑے بڑے قائد فلسطین اور اسرائیل کی 16 مہینے کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، الدیف اور یحییٰ سنوار، اسماعیل ہنیہ، یہ پچھلے 20 سال سے موسٹ وانٹڈ تھے۔ 20 سال سے اسرائیل اور امریکہ کی فوجیں انہیں تلاش کر رہی تھی لیکن یہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، یا موسٹ وانٹڈ تھے۔ یحییٰ سنوار تو تقریباً 10 12 15 سال اسرائیل کی جیل میں رہے ہیں لیکن وہاں بھی کیا ہے انہیں موت نہیں آ پائی، لیکن آج میدان کے اندر ان کو شہادت ملی کیونکہ شہادت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ اللہ نے کیا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ کسی کو کوئی نہیں پتا ہے کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی، کس سرزمین پر آئے گی اور کس وقت آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہے، کون انسان کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اتنا مضبوط دین، اتنا مضبوط عقیدہ ہے ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگیں لڑیں اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پر زخموں کا نشان نہ ہو، تیر کا نشان نہ ہو، پورا جسم ان کا چھلنی تھا، لیکن کیا ہے میدان میں موت نہیں ہے، بستر پر موت آئی۔ لیکن آپ ان کے جذبے دیکھیے کس طریقے سے وہ شہادت کو گلے لگانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ جب خالد بن ولید کا آخری وقت آیا، خالد بن ولید رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت ان کے سامنے ہے۔ صحابہ نے کہا خالد تم رو رہے ہو؟ تمہارے جیسا بہادر جس نے 125 جنگیں لڑی ہیں اور جس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا رہا ہو، جس جنگ میں خالد بن ولید کو سب سالار بنایا گیا ہو، وہ ایک بھی جنگ خالد بن ولید نے ہاری نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا ایک واحد ایسا جرنیل ہے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید کو جرنیل بنایا گیا وہ جنگ ہاری نہیں ہے۔ یہ خالد بن ولید اتنا بہادر انسان ہے، اتنا بہادر جرنیل ہے، اتنا بہادر صحابی ہے کہ بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کیا ہے خالد بن ولید نے۔ خالد بن ولید نے قیصر روم، کسرا ایران، بڑی بڑی سپر پاوروں سے ٹکر لے کر ان کو پرکھ سے اڑا کر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اور اپنی موت تک پوری زندگی جہاد میں گزار دی۔ 125 جنگیں تھوڑی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آج بستر مرگ پر خالد بن ولید رو رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ خالد کیا تم موت سے ڈر گئے؟ آج تم موت کو دیکھ کر رو رہے ہو، تم تو اتنے بہادر انسان ہو۔ خالد نے کہا میرے بھائی میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میں نے اتنی ساری جنگیں لڑی ہیں تو میں اس بات پر مجھے قلق ہو رہا ہے کہ مجھے میدان کے اندر موت کیوں نہیں آئی، میں دشمن کی تلوار سے ٹکڑے کیوں نہیں ہوا، آج میں بستر پر کیوں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔
بستر پر مرنے کو لوگ عیب سمجھتے تھے. یہ ہے اسلام. جس قوم کے نوجوانوں کا یہ جذبہ ہوگا وہ قوم اوج ثریا پر ہوگی. کہتا نا فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. جو قوم مرنا نہیں جانتی, شہادت کے لیے جس قوم کے نوجوان نہیں تیار ہوتے, وہ قوم بانج ہو جاتی ہے, اس قوم کی ترقی رک جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں جس خطے کے نوجوان, فلسطین کے نوجوان, افغانستان کے نوجوان, انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے, اپنے اسلام کی بقا کے لیے, قرآن کی بقا کے لیے, مدارس کی بقا کے لیے سینہ سپر ہوئے, مقابلہ کیا, شہادتیں دی, آج وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر باطل طاقتوں کو مجبور کر دیا ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ مضبوط تھا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت آنی ہے اور وقت سے پہلے نہیں آنی ہے, یہ متعین ہے. اگر کوئی جہاد کے میدان میں ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہی مرے گا. اگر اللہ نے اس کے نصیب میں شہادت لکھی ہے جبھی موت آئے گی, اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. خالد بن ولید جیسا انسان رو رہا ہے, بلک رہا ہے, کیوں کہ مجھے شہادت کیوں نہیں ملی. اور شہادت نہ ملنے کا ریزن علماء نے اس پر ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں, تابعی ہیں, صحابہ سے ان کی ملاقات ہے, بڑے تاجر ہیں, بڑے محدث ہیں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ خالد بن ولید کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ اگر خالد بن ولید کو اللہ تبارک و تعالی شہادت دے دیتے تو کیا ہی اچھا تھا. اسلام کے لیے اتنی عظمت, اتنی قربانی انہوں نے دی ہے, تو 125 جنگیں لڑی ہیں, ان کی آرزو اللہ پوری کر دیتا تو کتنا اچھا رہتا. تو انہوں نے کہا نہیں, خالد بن ولید کو میرے نبی نے لقب دیا تھا سیف اللہ کا, اللہ کی تلوار. کیا لقب دیا تھا؟ سیف اللہ. سیف اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی تلوار. اگر خالد بن ولید میدان جہاد کے اندر قتل کر دیے جاتے, شہید کر دیے جاتے, شہادت کا رتبہ تو انہیں مل جاتا, لیکن دشمن رہتی دنیا تک یہ کہتے کہ اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی, اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی. اس وجہ سے دشمن یہ تانا نہ دے سکے قیامت کی صبح تک کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میدان جہاد کے اندر موت نہیں دی تاکہ دشمن یہ تانا نہ دے سکے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہے. تو میرے دوستو, موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے, اس سے راہ فرار کسی کو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں ہے. ہماری یہ جو زندگی ہے, اگر ہم اپنی عمر طبیعی کو بھی پہنچ جاتے ہیں, اس امت کے لوگوں کے جو عمر ہے 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ میرے امت کے لوگوں کی جو عمر ہے 60 اور 70 کے درمیان ہے, اس سے اوپر جانے والے کم ہی لوگ ہوں گے. یہ امت کے لوگوں کی طبیعی عمر ہے. اگر ہم اتنی بھی زندگی جی لیے, لیکن آپ اتنی زندگی جینے کے لیے, اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں, نماز چھوڑتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں اور گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی, 50-60 سال کی زندگی گزر جائے گی. اس زندگی میں تنگی آئے تو برداشت کر لیں, دشواری آئے تو برداشت کر لیں, لیکن اللہ کے قانون سے بغاوت نہ کریں, اللہ کے قانون کو نہ توڑیں, شریعت کو فالو کریں. کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, مرنے کے بعد جو دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا, وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے, ہمیشہ ہمیش کی ہے. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو آپ قربان کر رہے ہیں 60-70 سالہ زندگی کے مزے کے لیے. خدا را اس 60-70 سالہ زندگی کو مزیدار اگر آپ کو بنانا ہے, شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزاریں, قرآن کے تابع ہو کر زندگی گزاریں, نبی کی سنتوں کے تابع ہو کر زندگی گزاریں, اور اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو آگے رکھ کر زندگی نہ گزاریں. پھر دیکھنا دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے گی. اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.